امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم پیغام آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ آپ پہلے اس پیغام کو سنیے، پھر ہم آگے بات کریں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مولانا لوگ کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ وہ باپ کیا اندھا ہے جو اپنی بیٹی کو ننگا لباس پہنا کر کے یونیورسٹی میں بھیجتا ہے؟ کیا وہ ماں اندھی ہے کہ جو اپنی بیٹی کو اس طرح سے عریانیت کے ساتھ بازار میں بھیج رہی ہے؟ کیا اس کا بھائی اندھا ہے کہ جو غیروں کے ساتھ اپنی بہن کو ٹہلتے ہوئے دیکھتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے؟ اس لیے رسول پاک نے 1400 سال پہلے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حق بات ہے۔ آج ہماری مسلمان لڑکیاں بہت ہی تیزی کے ساتھ بھگوا لب میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بیٹیوں کو اسلام کی تربیت نہیں سکھائی، اسلام کی نالجیں نہیں دی، اسلام کی جو فرائض ہے ان کو نہیں سکھایا گیا۔ اسی لیے ہمارے مذہب کی مسلم لڑکیاں بھگوا لب میں گرفتار ہو کر وہ مرتد ہو رہے ہیں۔ اس کا کارن یہ بھی ہے کہ ان کے گھر والے اسے صحیح طریقے سے تربیت نہیں دیے ہیں۔ اگر کوئی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے تو سب سے بڑے ذمہ داری ان کے گھر والے ہیں۔ پہلے ان کے گھر والوں کو یہ لازمی کرنا چاہیے کہ جس بیٹی کو ہم نے موبائل دیا ہے، ہر ہفتے میں ہر دن میں اس کا موبائل چیک کیجئے کہ وہ کس کے ساتھ گھومتی ہے، وہ کس کے ساتھ کالج پڑھنے جاتی ہے، وہ کس کے ساتھ بات کرتی ہے۔ یہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر بتائیے، جس کی گھر والے صحیح ہوں گے اس کی بیٹی بھی صحیح ہوں گی۔ جس ماں نے اپنے بچیوں کو صحیح تربیت دے تو اس بچے کی تربیت بھی صحیح ہوتی ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور بہت سارے لڑکیاں مرتد ہو چکے ہیں، مگر ہمارے ایک مسلم بہن ہے جس نے اسلام کا پرچم کو لہرایا اور اسلام کا نام کو روشن کیا۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ہم جیسے جو بچیاں نقاب حجاب پہنتی ہیں وہ تھوڑی سی کہیں پر کسی سے کمزور ہے، دور ہے، کچھ ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے، میں مسلمان ہوں اور ہمارے لیے اللہ نے 3 چیزوں کو جو خاص چیزوں نے حجاب نہیں رکھا ہے۔ ایک خانہ کعبہ، اس میں بھی اللہ نے اس کو بھی حجاب نہیں رکھا ہے۔ ایک قرآن جیسے مقدس کتاب جو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی طرح کوئی کتاب نہیں، اس میں کوئی شک و گنجائش کا شعبے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بھی غلاف ہی دیا ہے۔ اور پھر تیسری عورت کو اللہ نے عورت کو بھی غلاف ایک پردہ دیا ہے جو کہ عورت کی حفاظت کے لیے۔ ایک مثال کے طور پہ دیکھیے، اگر کوئی چاکلیٹ کا ریپر ہم لوگ کھولیں گے تو اس میں چیٹی وغیرہ لگے گا، لیکن جب تک وہ ریپر میں رہتی ہے وہ چاکلیٹ محفوظ رہتی ہے۔ یہی تربیت کی نشانی ہے۔ جس بچی کو جو تربیت سکھائی جاتی ہے وہ بچی بڑے ہو کر یہی بنتی ہے۔ جس کی تربیت بچپن میں صحیح نہ کی جائے تو اس کی تربیت بھگوا لب میں گرفتار ہو جانا، مرتد ہو جانا، کافر ہو جانا، یہ اس کے نصیب میں ہے، اور اس کا کارن ان کے گھر والے ہیں، ہمارے علماء اکرام نہیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائیں گے۔ نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ اس لڑکی کے والد یعنی باپ، نمبر 2 میں بتایا گیا ہے لڑکی کے بڑے بھائی، کیونکہ باپ کے بعد جو درجہ دیا جاتا ہے وہ بڑے بھائی کا ہوتا ہے۔ اس لیے نمبر 1 میں ہے باپ، نمبر 2 میں ہے بڑے بھائی، اور نمبر 3 میں ہے اس لڑکی کی شوہر، اور نمبر 4 میں ہے اس لڑکی کے بڑے بیٹے۔ ان 4 مردوں کو ایک عورت جہنم میں لے جائیں گے۔ اس کے کارن یہی ہے کہ اس لڑکی نے جو دنیا میں رہتے ہوئے جو گناہ کیے ہیں، اور اگر ان کے گھر والے اسے نہیں روکے، اس کو نہیں ٹوکے، اسے نہیں تربیت دی، تو اس کی سزا ان کے گھر والوں کو دی جائے گی۔ اور اگر اس لڑکی کی شادی ہو جائے اور شادی کرنے کے بعد اس کے شوہر ان گناہوں سے اسے نہ روکے، نہ منع کرے، تو اس گناہ کے حقدار اس کے شوہر بھی ہوں گے،
اور اگر اس لڑکی کی بڑے بیٹے ہو، اگر وہ بڑے بیٹے بھی دیکھا گناہ کرتے ہوئے، اور اگر بڑا بیٹا نہ ٹوکے نہ روکے، تو بڑا بیٹا بھی اس گناہ کے حقدار ہوں گے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی بچیوں کو اسلام کی تربیت پہلے دیجیے، اس کے بعد اسے اور کچھ بنائیے، ڈاکٹر پڑھائیے، انجینئرنگ پڑھائیے، اور کچھ پڑھائیے، لیکن سب سے پہلے حق آپ کا یہ ہے کہ آپ پہلے اس بچی کو دین اسلام کی تربیت دیجیے، ورنہ تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمہارا کیا حشر ہوگا۔